آج تقریباً 4 دن مکمل ہو چکے ہیں، 4 دن اور 4 راتیں، اور پاکستان میں جو دھرنے ہیں وہ 5ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس اس وقت سب جیل ہے، اس کی تالہ بندی کی گئی ہے۔ وہاں پہ اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، ارکان اسمبلی موجود ہیں، پنجاب اسمبلی کے ارکان موجود ہیں۔ ان کا کھانا پینا مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، کینٹین وہاں کی بند کر دی گئی ہے، ان کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ اور اس بات کی تصدیق جو ہے مرزا آفریدی سینیٹر جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں، اور بہت سے دیگر اراکین اسمبلی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بالکل کھانے کی سپلائی، پانی کی سپلائی، یہاں تک کہ ادویات بھی باہر سے اندر نہیں جانے دی جا رہی، اور جو ارکان اندر ہیں وہ اندر ہی محبوس ہیں۔ ہاں البتہ اگر سرکار چاہتی ہے تو وہاں سے ارکان کو نکال بھی سکتی ہے، کیونکہ رات سینیٹر راجہ عباس، اپوزیشن لیڈر سینٹ، اور رکن قومی اسمبلی اور پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، ان کو پارلیمنٹ ہاؤس سے کل نکالا گیا اور ان کو پن سے لے جایا گیا اور ڈاکٹر سے ملاقات کروائی گئی، اور تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ بات کنوے کی جا سکے کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسی کنفیوژن پیدا کی جا سکے کہ دھرنا کمزور پڑ جائے اور کہا جائے کہ چھ ڈاکٹرز نے ہمیں بتا دیا ہے سب اچھا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ مسئلہ گڑبڑ ہوا ہے، خراب ہوا ہے کہ کوئی بھی لیڈر جو ہے، کوئی بھی لیڈر اور بڑے سے بڑا لیڈر بھی یہ وزن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ سرکاری باتیں سن کر، سرکار کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کی، سرکاری ڈاکٹرز کی باتیں سن کر وہ آ کر یہ کہے کہ جی میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ لہذا سینیٹر راجہ عباس صاحب انہوں نے کہا جی بالکل میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ ڈاکٹرز کا کام ہے، ایکسپرٹس کا کام ہے کہ وہ اس بات کو ایگزامن کریں کہ جو سرکاری ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے بیرسٹر گوہر نے بالکل کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ جناب پہلے تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ جیل حکام کی طرف سے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں بریف کیا تھا، لیکن یہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف فیملی ممبرز اور ان کے ذاتی معالجین جو ہیں ان کو ہے، وہ جب تک مطمئن نہیں ہوتے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم چونکہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہم کسی بھی اس معاملے کو باریک بینی سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات انکشاف ہوئی ہے، اس لیے کہ اس رپورٹ پہ شک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آنکھ، اصل مسئلہ ہے کہ یہ وجہ کیوں پیدا ہوئی، اور اس کے لیے کل جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جو کل ڈاکٹرز کو اڈیالہ جیل لے جایا گیا تو اس وقت جب ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی فوجی حکام، ملٹری آفیشلز جو ہیں وہ موجود تھے، مکمل طور پر وہاں پہ موجود رہے، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو بھی خبردار کیا گیا تھا کہ آپ نے بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو لہٰذا جتنا بھی چیک اپ ہوا، جتنے بھی بلڈ سیمپل لیے گئے، وہ سارے کے سارے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ فوجی حکام کی نگرانی میں ہوئے۔ اور اگلی بات ایک اور آپ کو بتا دوں کہ جو بلڈ سیمپل لیا گیا ہے، خون کے نمونے لیے گئے ہیں، وہ کسی بھی سول نمائندے کے حوالے نہیں کیے گئے، وہ پنس کی لیب میں نہیں گئے، بلکہ وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے نمونے جو ہیں وہ ملٹری ہاسپٹل گئے ہیں، وہ ملٹری لیب اس میں جائزہ لے گی اور وہاں پہ سارے ٹیسٹ ہوں گے سی ایم ایچ میں اور ملٹری ہاسپٹل میں، اور وہیں سے رپورٹ جو ہے وہ دیکھی جائے گی، اس رپورٹ کی روشنی میں ہی کہ بلڈ میں کیا کیا موجود ہے اور کیا کیا نکل چکا ہے، کیا کیا اثرات ہیں، تو سارا وہیں پہ ہوگا۔ لہذا پنس کی لیب استعمال نہیں ہوگی، کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کی، کسی سرکاری سول ہاسپٹل کی لیب استعمال نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ڈاکٹرز کو بعد میں بھی بتایا گیا۔ پھر یہ کہ یہ جو رپورٹ تیار کی گئی ہے، یہ رپورٹ جو کل جاری کی گئی، اور یہ رپورٹ صرف ایگزامن کیا گیا، یہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، اس کو میڈیکل رپورٹ نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ کل جو معائنہ کیا گیا ہے یہ اس کی صورتحال ہے، کنڈیشن ہے، کیونکہ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جو بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں وہ بتائے جائیں کہ ان کا کولیسٹرول کتنا ہے، خون میں کون کون سے کیا کیا اثرات ہیں، ان کا مختلف جو ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بتائے جائیں، تو وہ نہیں بتائے جا رہے۔ فلاں چیز کی خون میں کتنی مقدار ہے، فلاں چیز کی مقدار کتنی ہے، یہ سارے کا سارا یورک ایسڈ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور وہ چیز نہیں دی جا رہی۔ اب اس رپورٹ میں بھی یہ رپورٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پمس کے ای ڈی نے جو پہلا سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ بھی ہمارے ملٹری آفیشلز نے تیار کیا تھا، اور ان کے سامنے لکھا ہوا
بیان رکھ دیا گیا تھا اور انہوں نے پڑھ دیا تھا، اور وہی بیان جو ہے وہ بعد میں ایک پریس ریلیز کی صورت میں شائع کر دیا گیا تھا۔ اب یہ رپورٹ جو ہے اس میں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بہتری آ گئی ہے، تو بہتری کے بارے میں تو آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب خوش قسمت انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو اب تک جان سے مار دینے کی کئی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اور سب سے پہلے تو یہ کہ 2013 کا الیکشن تھا، 2013 کے الیکشن میں این پیک کے وقت وہ مینار پاکستان میں وہ گر گئے تھے اسٹیج سے، اور بہت مشکل تھا اتنی اونچائی سے گرنا اور اتنے بے تکے طریقے سے گرنا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ زخم آئے، چوٹیں آئیں، لیکن ان کا کوئی بھی ریڑھ کی ہڈی محفوظ رہی، باقی ہڈیاں محفوظ رہیں، تو کچھ چوٹیں آئیں وہ ریکور کر گئے۔ پھر ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، گولیاں ڈائریکٹ چلیں، لیکن وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ پھر جوڈیشل کمپلیکس میں وہ بچ گئے، اور پھر زمان پارک میں جو حلہ بولا گیا تھا، بلوا کروایا گیا تھا، اس میں بچ گئے۔ تو اب جو ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو اب ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آنکھ کی بینائی جو ہے وہ 85% تک جا چکی تھی، لیکن اب یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی بینائی واپس آ رہی ہے، تو یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے دعائیں بہت کی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر بھی بدل دیتا ہے، تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے، اچھا ایک امکان ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس رپورٹ کی تصدیق تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے ذاتی معالج عمران خان صاحب سے مل نہیں لیتے اور ان کی رپورٹس جو ہیں وہ شیئر نہیں کر لی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرے سامنے اب یہ رپورٹ میں نے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس نے تیار کی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، جوڈیشری کی اپنی زبان ہوتی ہے، تو یہ کسی بھی انتظامی عہدیدار نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جی دا بورڈ سجیسٹ دیٹ دا فالوئنگ ٹریٹمنٹ مے بی گیون ٹل فردر آرڈر۔ اب یہ جو ٹل فردر آرڈر ہے یہ ڈاکٹرز کی زبان نہیں ہوتی، یہ میڈیکل کی زبان نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ٹل فردر آرڈر، تا حکم ثانی کیا جائے۔ یہ تا حکم ثانی نہیں ہوتا، علاج ہوتا ہے جب تک کہ ریکوری نہ ہو جائے۔ ٹل فردر سچویشن لکھا جا سکتا تھا، ٹل ریکوری لکھا جا سکتا تھا، تو اس لیے یا ٹل فردر نیکسٹ چیک اپ لکھا جا سکتا تھا، تو ٹل فردر آرڈر لکھا گیا، تو اس لیے یہ یہیں سے وہ پکڑے گئے ہیں کہ جناب یہ میڈیکل رپورٹ کہاں تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں 3 پوائنٹس لکھے گئے ہیں جی کہ 3 جو چیزیں ہیں وہ دونوں آنکھوں کے کا ہے، ایک ڈراپس استعمال کیے گئے ہیں، 2 ڈراپس ہیں، باقی آگے پھر کچھ اور اس کا ٹریٹمنٹ ہے، اور جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہونا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فردر ٹریٹمنٹ ہے وہ ہاسپٹل میں ہو، کیونکہ ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ جو انجیکشن لگنے ہیں اور اس کے لیے دیگر ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاسپٹل میں ہو۔ اب آتے ہیں جناب یہ ساری صورتحال کو ٹوسٹ کرنے کے لیے یا توجہ ہٹانے کے لیے یہ رپورٹ آ گئی میدان میں، اور بیرسٹر گوہر اور راجہ عباس صاحب کو بھی لے جایا گیا۔ جب تک ان کی فیملی نہیں ملے گی، جب تک ڈاکٹرز نہیں ملیں گے، تب تک کسی بھی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ دھرنا جو ہے، دھرنے جاری ہیں ملک بھر میں، اور اس میں بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، اس وقت پورے پاکستان میں دھرنے جاری ہیں، اور مین جو روڈز ہیں، مین شاہراہیں ہیں، جو اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں وہ بلاک کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا سی پیک روٹ مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے آپ کا افغان ٹرانزٹ روٹ مکمل طور پر بند ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا کشمیر سے رابطہ منقطع ہے، اور پنجاب کا سرحد سے رابطہ منقطع ہے، سرحد کا سندھ سے منقطع ہے، اسی طریقے سے پنجاب کے ساتھ راستے منقطع ہیں، اور کنٹینرز کی، ٹرکس کی، گڈس ٹرانسپورٹس کی، پیٹرولیم مصنوعات کی لمبی لمبی قطاریں جو ہیں ہیں آپ کے کنٹینرز جو ہیں اور ٹرالے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اب 2 باتیں کی گئی ہیں، اور سبوٹاج کرنے کے لیے آپ کو میں بتا دوں، ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک تو خود اندر سے ہی شروع ہو جاتا ہے سلسلہ،
اپنے بندے لانچ کر دیے جاتے ہیں، اور وہ کرتے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ڈائیورٹ کیا جائے معاملہ. اور کہا گیا شیر افضل مروت صاحب آئے کل اچانک چوتھے دن نمودار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو دھرنے ورنے دیے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں اور ادھر ادھر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ سارا کا سارا راولپنڈی اسلام آباد میں سب کچھ ہونا چاہیے. یعنی راولپنڈی اسلام آباد ہو، دوبارہ 26 نومبر کر دیا جائے، دوبارہ 9 مئی کر دیا جائے، دوبارہ مرید کے کر دیا جائے، دوبارہ آزاد کشمیر جیسی گولی چلا دی جائے. تو اس لیے انہوں نے کہا جی ادھر ہونا چاہیے. پھر تنقید کی گئی کہ سہیل افریدی صاحب پہ تنقید، سلمان اکرم راجہ صاحب پہ تنقید، محمود خان اچکزئی صاحب پہ تنقید. جب یہ تنقید کی گئی تو معاملہ مزید کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ تو گڑبڑ ہے، یہ تو کچھ اور ایجنڈا ہے. اس کے بعد پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ لکی مروت سے ایم این اے ہیں تو 2 لاکھ لوگ تو لے ہی جائیں گے، تو انہوں نے کہا میں تو پورے پاکستان کو بند کر سکتا ہوں، اور لہذا انہوں نے پھر ان سے کہا کہ 5 لاکھ لوگ تو لے آئیں گے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں تھا. دوسری جانب کل علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں میدان میں، اور وہ پہلی دفعہ منظر عام پہ آئے تھے اس دھرنے کے موقع پہ. حالانکہ اس سے پہلے وہ خاموش تھے، لیکن اس دفعہ آئے اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود تھے. اب ان سے انٹرویو لیا گیا. اب انٹرویو وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، سہیل افریدی صاحب موجود ہیں سی ایم، ان کا انٹرویو نہیں کیا گیا. علی امین گنڈا پور صاحب کا انٹرویو کیا گیا، اور انہوں نے تو لٹیائی ڈبو دی، اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہی سب سے بڑے جو ہیں وہ طرفدار ہیں عمران خان صاحب کے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، اور یہاں تک کوشش کی کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی کہہ دیتے تھے، اور اس کے علاوہ اور کوئی مخلص نہیں ہے. تو مجھے فوراً یاد آ گیا 26 نومبر سے پہلے اس رات کے واقعات کہ محسن نقوی صاحب آتے ہیں اور عطا طارق صاحب آتے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ہم رینجرز کو حکم دیں تو 5 منٹ کے اندر اندر یہاں پہ صفایا ہو جائے گا. عطا طارق صاحب نے کہا تھا کہ گولیوں کا چھٹا ماریں گے تو صاف ہو جائے گا، اور پھر ویسا ہی ہوا، گولی بھی چلی، سب کچھ ہوا. اور اس 26 نومبر کا آپریشن جو گولیاں چلائی گئیں اس کی نگرانی نقوی صاحب کر رہے تھے، کیونکہ وزارت داخلہ ان کے پاس تھی. انہوں نے آ کے اناؤنس کیا تھا، انہوں نے میڈیا کو کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کام ہونے والا ہے. اور اس میں بشرا بی بی بڑی مشکل سے بچی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب کو بڑی مشکل سے وہ بچے تھے، وہاں سے بھاگنا پڑا تھا، اور یہ سب کچھ ہوا تھا. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سب سے بڑے طرفدار ہیں، تو پھر تو حیرت ہی ہے. اور اب تک کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری ساری صورتحال کی ذمہ داری جو ہے وہ عاصم منیر صاحب پہ ہے، اور عاصم منیر صاحب کے خصوصی ایلچی ہیں محسن نقوی صاحب. تو یہ ایک از خود ایک ہمارے لیے بھی خبر تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں کل انہوں نے یہ بات کی ہے.